ملا جہانگیر اور عمر سلطان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا اور آج کشمالہ اپنی ماں کترینہ جہانگیر کے ساتھ آفس میں موجود تھی۔ جہانگیر کی کروڑوں کی جائیداد جس پر وہ دونوں قابض ہو گئی تھی اور کسی صورت حیا کو اس کا حصہ دینے کو تیار نہیں تھی، جو کہ اچھا خاصا بنتا تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اسی متعلق بات کر رہی تھی جب دروازہ دھڑام سے کھلا اور وہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے لباس حسب توقع سفید تھا اور بال پونے میں مقید تھے۔ دوپٹہ گلے میں ڈالا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے ہیثم بھی آفس میں داخل ہوا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ یہ رہے پیپرز، میرے حصے کی وہ تمام پراپرٹی مجھے ہی چاہیے جو آپ دونوں ماں بیٹی اپنے نام کر کے بیٹھی ہو۔ اس نے سیاہ رنگ کی فائل ٹیبل پر پٹکی۔ تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے اس پراپرٹی میں، کشمالہ نے دانت رگڑتے ہوئے کہا۔ تو تمہارا حصہ ہے یہ سارا؟ شکر مناؤ، صرف اپنا حصہ مانگ رہی ورنہ تمہارا میرے باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اسی کے انداز میں کہا تھا، تمہارا باپ خود ساری جائیداد میرے اور میری بیٹی کے نام کر کے مرا ہے اور اس کی وصیت میں بھی یہی لکھا ہے۔ کترینہ اب میدان میں اتری تھی۔ میرے ہی باپ میرے سوا سب کے نام جائیداد کی ہے۔ سٹرینج ہے نا وانسی؟ اب تمہارے باپ کو تم پر اعتبار نہیں تھا، اس لیے اور ٹھیک ہی اعتبار نہیں تھا، اس کے مرتے ہی کر دیا نا، مار دیا ایک انسان کو۔ کترینہ نے اس کے زخم ادھیڑے چاہے۔ کشمالہ نے ایک دم ہیثم کی طرف دیکھا جو نگاہیں جھکاتا ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ میں کسی کی قاتل ہوں یا نہیں، اس لیے مجھے تم دونوں کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور رہی میرے حصے کی بات تو وہ میں لے کر رہوں گی۔ عدالت میں نہ گھسیٹا میں نے تم ماں بیٹی کو، تو میں بھی حیا جہانگیر نہیں، وہ غصے سے کہتی۔ آفس سے نکلتے چلے گئے۔ اس کے پیچھے ہی ہیثم بھی نکلا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے خاص جاننے والی نظر سے ان دونوں کو جاتے دیکھا اور دانت پیستی بیٹھ گئے۔ اس حیا کا کچھ کرنا ہوا، اتنا کچھ ہو گیا، اکڑ اس کی ختم نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہو گئی ہے۔ کترینہ بیگم غصے سے بال کھا کر رہ گئی تھی۔ انہیں حیا کا رویہ ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ کہاں وہ اس کی ہر دھتکار پر بھی مام کرتی پھرتی تھی اور آج طرز سے تم اور تو پر آ گیا۔ اب فکر نہ کرو مام، حکم کا اکا میرے ہاتھ میں ہے، میں جو چاہوں گی اسے کرنا ہوگا اور وہ کرے گی، اور اس حیا کو بھی اس کی بات ماننی پڑے گی۔ وہ کہ حکم کا اکا جسے اسی دن کے واسطے بچا کر رکھا تھا، اس حیا کے پر میں کاٹوں گی۔ آپ انگلیاں مروڑتے وہ کچھ سوچتی مسکرائی تھی۔ اس کے شیطانی دماغ میں چلتا خطرناک منصوبہ اس کی مسکراہٹ سے واضح تھا۔ آج آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا اور وہ اس چمکتے چاند کی روشنی میں صحن میں رکھے پتھر پر بیٹھا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، دیا سو گئی، تم سوئے نہیں ابھی تک؟ نیند نہیں آ رہی تھی تو یہاں آ کر بیٹھ گیا، تم کیوں نہیں سوئے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ کے جواب میں وہ بھی مسکرائی تھی۔ اگلے ہفتے جا رہا ہوں میں، اس نے بتایا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہوں، بہت بہت زیادہ۔ ہیثم دھیما سا کہا، باوجود اس کے مجھ پر تمہارے بھائی کا قتل ثابت ہوا ہے؟ اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، باوجود اس کے بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، اس نے اقرار کیا، جو ہر وقت اس کی آنکھیں کرتی تھیں۔ تمہارے ساتھ زندگی کا نیا سفر شروع کرنے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تو اس پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے کہا، شاید وہ بیمار ہے تبھی یہ سب کہہ رہی ہے۔ طبیعت ٹھیک ہے میری، بس 2 دن، تیسرے دن حیا جہانگیر تمہاری دلہن بنے گی، سفید اور سیاہ کو زندگی سے نکال کر۔ حیا جہانگیر ہے، حیا ہیثم نوید بننے کو تیار ہے، وہ کہہ کر چلی گئی تھی اور وہ خوشی کی کیفیت میں حیران سا وہاں بیٹھا رہا کہ یہ کوئی خواب تو نہیں۔ وہ صوفے پر بیٹھی پاؤں جھلا رہی کیونکہ اتنی دیر ہو گئی تھی، وہ اب تک نہیں لوٹا تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کو دیکھا اور اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ بلو پینٹ پر سفید ڈریس شرٹ اور بلو کوٹ پہنے، کندھے تک آتے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے وہ کسی کو بھی گھائل کرنے کی تمام خصوصیت رکھتی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر جیت کی مسکراہٹ تھی، وہ جیت جس سے زیادہ خوشی اسے حیا کی ہار کی تھی۔ اپنے عکس کو دیکھتے اسے اپنے یقین پر بے انتہا یقین ہوا کہ وہ دلوں پر حکمرانی کرنے آئی ہے۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ بالوں کو جھٹکتے کشمالہ نے ایک نظر اس آنے والے پر ڈالی اور مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں غرور تھا۔ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے وہ ایک ادا سے چلتی بیڈ پر ڈھہ گئی۔ اس کی نظریں چھت پر چلتے فنے سے ہوتی اس شخص تک گئی جو سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ اوہ میرے حکم کی آگے،
وہ مسکرا کر چلتی اس کے پاس آئی اور گال پر ہاتھ رکھے اسے جسے سامنے والے نے بے دردی سے جھٹک دیا۔ اوہ، حکم کیا آگے؟ کو غصہ آ گیا۔ اس کا ہر انداز سامنے والے کو اریٹیٹ کر رہا تھا۔ چلو بہت ہو گیا لاڈ، آپ سیریس بات کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تم میرے حکم کے آگے ہو۔ وہ آقا جس کی کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی اور لو آج پڑ گئی، وہ سنجیدہ ہے۔ جو بات کرنی ہے سیدھی طرح کہو۔ اس کی گمبھیر آواز میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ حیا جہانگیر وہ اڑیل گھوڑی ہے جسے نکیل تم ڈال سکتے ہو، کیونکہ تم وہ واحد انسان ہو جس کی وہ سنے گی۔ کشمالہ نے کہا، میری جسے اس نے اتنی تکلیفیں سہی وہ کیوں میری بات مانے گی؟ اس کی گمبھیر آواز پھر سے کمرے میں گونجی۔ وہ مانے گی اور پھر تمہاری بات مانے گی، اور اب تم یہ کیسے کرو گے یہ تم جانو۔ اس نے کمال بے نیازی سے کہا، میں اب مزید کچھ بھی نہیں کروں گا، سن لو تم۔ وہ ٹھوس لہجے میں گویا ہوا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں غصہ چمکا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے پلٹی اور پھر اگلے ہی پلٹی، اور اگلے ہی لمحے اس کی قہر برساتی آنکھوں میں مسکراہٹ چمکنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا اور ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھا کر کچھ دیر اس میں لگی رہی، اور پھر ایک ویڈیو پلے کر کے موبائل اس کے سامنے کیا۔ سامنے والے کی نگاہوں میں ڈر اور خوف ابھرا۔ ایسے ہی تمہیں کہتی، تمہیں حکم کا آقا، یہ ایک آخری کام ہے، وہ کرو، پھر تمہارے راستے جدا جدا۔ حیا کے باپ کی دولت پر راج کروں گی میں، سیٹی بجاتے ہوئے بولی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ سامنے والا اب مجبور نظر آنے لگا تھا۔ حیا کو کہا وہ میرا پیچھا چھوڑ دے، اور چھوڑنے کو تیار نہ ہو تو مار ڈالو اسے۔ اور چپ، محبت کرتا ہوں میں اسے۔ وہ اتنے زور سے چلایا کہ ایک پل کو کشمالہ کا دل دہل گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ محبت میں بھی کرتی ہوں، محبت حیا بھی کرتی ہے، محبت آرام بھی کرتا تھا۔ ارے سب کرتے ہیں محبت، لیکن جس سے محبت کریں وہ جیے یہ ضروری تو نہیں۔ اور ویسے بھی اس محبت کا کیا کرنا جو مل نہ سکے، اور یاد تمہیں نہیں مل سکتی۔ یاد نہیں ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے؟ کشمالہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ بھی ہو میں اسے مار نہیں سکتا، بہت محبت کرتا ہوں میں اسے۔ وہ محبت کے قتل سے انکاری تھا۔ جہانگیر، یاد ہے نا تمہیں میرا اور حیا کا باپ؟ بھلے وہ میرا بایولوجیکل باپ نہیں تھا، لیکن بڑی محبت کرتا تھا مجھ سے، اور میں بھی بڑی محبت کرتی تھی، لیکن مار دیا نا اسے۔ پھر بھی جس سے محبت کرتے ہیں زیادہ تانگ کرے تو اسے مارنا پڑتا ہے۔ وہ غصے کی شدت سے چلائی تھی۔ کیا تم نے؟ وہ بول نہیں پایا تھا۔ ہاں میں نے، اور میری ماں نے مار ڈالا۔ بہت تنگ کرنے لگ گیا تھا، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ پہنو، وہ نہ پہنو، نشہ مت کرو، پارٹیز مت کرو، لیکن میں نے برداشت کیا۔ لیکن اس نے حد ہو گئی جب اس نے وصیت تیار کروائی اور ساری جائیداد حیا کے نام کر دی۔ بس پھر کیا تھا، مار ڈالا اسے۔ اس جیسے شخص کو مار جانا ہی چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں سے درندگی ٹپکنے لگی تھی جس نے اسے انتہائی بدصورت بنا دیا تھا، لیکن میں حیا کو نہیں ماروں گا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ پھر سب کو بتاؤں گی کہ تم نے ارحم نوید کو مارا ہے، تم ہو اس ارحم نوید کے قاتل جس کی موت کی سزا حیا جہانگیر بھگت رہی ہے۔ اب میرے پاس تمام ثبوت بھی موجود ہیں، اور بس یہ ایک ویڈیو ہی کافی ہے ثبوت کے طور پر، اور پھر تمہارا کھیل ختم۔ اس نے بلیک میلنگ سٹارٹ کری تھی۔ بلیک میل کرو گی اب مجھے؟ اس کا لہجہ عجیب ہوا۔ حیا جہانگیر کو مار ڈالو تو پھر نہیں کروں گی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو۔ کشمالہ کی بات منہ میں ہی رہ گئی کہ اس شخص نے پھرتی سے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ تم مر جاؤ گے تو کون سا ثبوت؟ کشمالہ جہانگیر اور تم جیسے کو مار جانا ہی چاہیے۔ کشمالہ کھانستی رہی اور پھر التجا بھی کر ڈالے، لیکن اس شخص نے اس کی گردن تب تک نہ چھوڑی جب تک روح نے کشمالہ جہانگیر کا جسم نہیں چھوڑ دیا۔ اس نے کشمالہ کا بے جان وجود فرش پر پٹکا اور اس کا موبائل اٹھا کر ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کے بعد اپنے حواس قابو کیا اور وہاں سے نکل گیا، اور پیچھے فرش پر کھلی بے جان آنکھوں والے حسین لڑکی بے جان پڑی تھی، اور عکس سے جھانکتا اس کا حسن مسکرا دیا۔ وہ حسین ترین اور امیر ترین ہو کر بھی مر گئی تھی۔ کشمالہ مر گئی، کشمالہ جہانگیر مر گئی، کشمالہ عمر سلطان مر گئی۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ کشمالہ جہانگیر جو خود موت تھی اسے موت لے گئی۔ حیا نے سنا تو بے اختیار دروازے کا سارا خود کو گرنے سے بچا لیا تھا۔ وہ کیسے مر گئی ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں مقابلے پر تھے، لیکن حیا کو یاد تھا وہ ہر پل جب ننھی کشمالہ کا ہاتھ پکڑ کر وہ اسے سڑک پر لے جاتی، اس کے لیے فیڈر بناتی اور اس کے ساتھ کھیلتی۔ وہ تو بڑے ہونے کے ساتھ کترینہ نے اسے سر تک پیر نفرت بنا لی، لیکن حیا نے اسے بہن مان کر اس کا ساتھ دیا تھا،
اور آج اس کا جاننا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ کسی نے قتل کر دیا ہے اس کا۔ بتانے والے کا انداز خود بے یقینوں جیسا تھا۔ آپ کو جاننا چاہیے حیا وہ بہن تھی آپ کی، دیا نہ بھی کہتی تو وہ تب بھی جاتی، جیسی بھی تھی بہن تھی اس کی۔ سفید سوگ زدہ لباس تو تھا تن پر، اور کیا چاہیے تھا؟ وہ شہر آ گئی۔ کشمالہ کی میت جہانگیر مینشن میں تھی، اسے دیکھتے کترینہ جہانگیر زخمی شیرنی سے اس پر جھپٹی کہ عمر سلطان نے بار وقت آگے بڑھ کر اسے ان سے بچایا تھا۔ ان دونوں نے مل کر مارا ہے میری بیٹی کو، یہ دونوں قاتل ہیں میری کشمالہ کے۔ مل گیا تمہیں اب عمر، اس لیے تم نے مارا ہے نا میری کشمالہ کو، خدا تمہیں غارت کرے۔ حیا وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے بد دعائیں دے رہی تھی۔ اس شخص نے مارا ہے میری بیٹی کو، خوش نہیں تھا، اس حیا سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے مار ڈالا میری کشمالہ کو، مار ڈالا میری کشمالہ کو۔ وہ روتے روتے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ میں کیوں ماروں گی کشمالہ کو، وہ میری بہن تھی مام۔ وہ ان کو دلاسا دینے پاس ہے، لیکن اتنی زور سے دھکا دے کر خود سے دور کیا کہ وہ اندر تک ہل گئی تھی۔ نہیں تھی وہ تمہاری بہن، اس لیے مار ڈالا تم نے۔ اپنی بہن ہوتی تو نہ مارتی تم۔ ان کو کس نے چیخو پکار سب جاری تھا، اور اسی چیخو پکار میں اسے دفنانے کے لیے لے جایا گیا۔ اس کے بعد وہ بھی لوٹ کر حسم کے ساتھ گاؤں آ گئی تھی۔ کترینہ جہانگیر اسے ایک منٹ بھی اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اے لڑکی، دیا میں اور کہیں باہر جا رہے ہیں، ذرا سوگ سے نکل کر ہوش و حواس میں گھر کی رکھوالی کر لینا۔ وہ تخت پر گم سم سی بیٹھی تھی جب شائستہ بیگم کی پاٹ در آواز اس کے سماعت میں گونجی، یا گیٹ بند کر دیجیے گا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مامی مجھے ہسپتال لے کر جا رہی ہیں۔ دیا ہمیشہ کی طرح مدھم سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ حیا نے بھی مسکرا کر سارے اسبات میں ہلایا اور ان کے جانے کے بعد گیٹ بند کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، اور صبح پر نیند دراز ہو گئی۔ ذہن ایک بار پھر کشمالہ کی طرف چلا گیا۔ کشمالہ کو مرے 1 ہفتہ ہو گیا، لیکن وہ چاہ کر بھی اس صدمے سے باہر نہیں آ پا رہی تھی۔ وہ 6 سال کی تھی جب کترینہ 3 سالہ کشمالہ کو لے کر آئی تھی، اور جہانگیر نے بتایا تھا کشمالہ اور حیا دونوں بہنیں ہیں، اور حیا نے مان لیا وہ کشمالہ کی بڑی بہن ہے، اور بڑی بہن ماں جیسی ہوتی ہے۔ اس نے ہر طرح سے اس کا خیال رکھا تھا، اور پھر حیا کو اس کی عادت ہو گئی۔ وہ سچ مچ اسے اپنی بہن سمجھنے لگی اور کترینہ کو اپنی ماں۔ لیکن پھر وہ کشمالہ جو اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس سے دور ہوتی گئی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ کترینہ جہانگیر کا تھا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا جب کشمالہ نے رو دھو کر ایموشنل بلیک میلنگ کر کے ارحم کی موت کے بدلے اسے اپنا سب کچھ تیاگ دینے کو کہا، اور حیا نے ایسا کیا کہ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ سے کشمالہ کا فیوچر بھی تباہ ہو جائے۔ لوگ دیکھ کر کہے، دیکھو یہ اس حیا کی بہن ہے جسے جیل ہو گئی۔ اسے کشمالہ سے جڑا ہر پل شدت سے یاد رہتا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوتی کہ جانے وہ کون ہے جو پہلے ارحم کو مار گیا اور اب کشمالہ کو۔ اس پر خوف چھانے لگا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھے جب 7 دن تک وہ ارحم کی گم شدگی پر روتی ہوئی پھوپھو کو بھالتی رہی، اور 8ویں دن اسے فون آیا۔ فون پر ارحم تھا جس نے اسے شہر میں کسی فیکٹری میں بلایا تھا اور کہا تھا وہ اکیلی آ جائے ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے رو پوش ہو جائے گا۔ اور اس نے 7 دن گاؤں میں شائستہ پھوپھو کی حالت بھی دیکھی تھی، اور اپنے کام کے سلسلے میں اسلام آباد گئے۔ حسم کی سسکیاں بھی فون پر سنی تھی۔ وہ کسی طرح بھی ارحم کو پھر سے گم ہونے نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اکیلے چلی آئی، اور جب اس کی گاڑی فیکٹری میں داخل ہوئی تو تب تک اس کی ساری ہمت جواب دے چکی تھی۔ وہ ڈر پوک نہیں تھی مگر نازک تھی۔ پہلے جہانگیر اور پھر عمر سلطان نے اس کے ناز نخرے اس قدر اٹھائے کہ وہ ڈرتی تھی۔ فیکٹری میں جگہ جگہ میٹیریل اور لکڑیاں بکھری پڑی تھیں، جیسے سالوں پہلے کنسٹرکشن کا کام رکا ہو اور پھر کرنا بھول گیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی جب اوپر پہنچی تب تک اس کی سانس پھول چکی تھی، اور جو اس نے دیکھا اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ سامنے ہی بجری کے ڈھیر کے پاس کوئی کرہ رہا تھا، اور اس کے ارد گرد خون ہی خون تھا۔ وہ بامشکل گرتی پڑتی اس کے پاس پہنچی تو دیکھا وہ خون میں لت پت شخص ارحم تھا۔ اس کے منہ سے چیخیں نکلی تھیں اور آنکھیں حیرت و بے یقینی سے پھٹ گئی تھیں۔ حیا، ارحم مرا نہیں تھا، وہ ہوش میں تھا۔ اس نے حیا کو پکارا۔ حیا ہونٹوں پر زبان پھرتی گھٹنوں کے بال اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ تکلیف میں تھا اور اس کی تکلیف دیکھ کر وہ شدت سے رو رہی تھی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا ارحم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، وہ روتے ہوئے بامشکل بولی تھی، اور پھر اس کے پیٹ میں اندر اترے کھنجر کو نکالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارحم درد سے کرہ رہا تھا کہ کھنجر بہت اندر تک بڑی بے دردی سے مارا گیا جسے وہ نازک لڑکی نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے بچا لو،
دور رہنا۔ تمام الفاظ دھورے رہ گئے، چیتا بنی ادھوری رہ گئی اور ارم چلا گیا۔ سانسیں ختم ہو گئی اور سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اس کے پیٹ سے خنجر نکالنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن ارم جا چکا تھا۔ حیا کی چیخیں پوری بلڈنگ میں گونجنے لگی اور اس وقت سیڑھیوں سے بہت سے لوگوں کے قدموں کی آواز آئی اور پھر حیا نے دیکھا وہ بہت سے باوردی پولیس والے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا کہ کسی آفیسر نے اسے اریسٹ کرنے کا حکم سنایا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سی ابھری۔ خون آلود خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس کے کپڑے پر خون لگ چکا تھا اور اس کی گاڑی نیچے کھڑی تھی۔ اتنے دنوں بعد ارم کا فون آج آن ہوا اور لوکیشن ملتے ہی پولیس سے گم شدہ ارم کو ڈھونڈنے نکلی تھی، لیکن اب مردہ ارم ملا تھا اور قاتلہ حیا جہانگیر ملی تھی۔ اسے اریسٹ کر دیا گیا۔ ارم کے فون میں مرنے سے پہلے آخری کال بھی حیا کی تھی۔ ہر طرح سے حیا پھنس چکی تھی۔ کیس عدالت میں چلو قریب تھا کہ کیس کا فیصلہ آر یا پار آ جاتا۔ شائستہ بیگم نے صلح کر لی اس شرط پر کہ حسن اور اس کا نکاح ہوگا، اور پھر نکاح ہو بھی گیا۔ زندگی ایک دم بدل گئی۔ اسے حوالہ سے نکال کر ایک اور جیل میں لا کر پٹک دیا گیا۔ اس کی ماضی کا یہ قصہ اتنا بھیانک تھا کہ وہ جب بھی سوچتی خوف سے کانپ جاتی، اور آج بھی کشمالہ کی موت کے خیال سے شروع ہوتا ہر خیال جب ماضی میں گزرے اس واقعہ کی طرف گیا تھا۔ وہ رو پڑی تھی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ صوفے پر تھوڑی کانپنے لگی تھی کہ نظر گھڑی پر پڑی۔ دیا اور شائستہ بیگم ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر سیان میں چلی آئی۔ کچھ دیر مزید گزری تو وہ کچن سے اپنے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ چائے بھی ختم ہو گئی، مگر وہ دونوں نہیں آئے اور نہ ہی حسن کا کچھ پتا تھا۔ وہ یوں ہی ادھر ادھر چلنے لگی۔ وہ بے چینی سے سیان میں چکر کاٹ رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا صبح سے دوپہر میں بدل گیا۔ دیا کی صبح طبیعت خراب تھی تو شائستہ بیگم اسے ہسپتال لے گئی، اور ابھی تک وہ دونوں واپس نہیں آئی تھی۔ حیا کو دونوں کو فکر ہونے لگی تھی۔ اس نے تخت پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر ڈالا اور گیٹ سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ گیٹ کو تالا ہی لگا رہی تھی کہ شائستہ بیگم اور دیا گلی کے نکڑ سے آتی اسے نظر آئیں۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور دروازہ کھول کر واپس اندر چلی آئی۔ 2 منٹ بعد شائستہ بیگم اور دیا اندر آئیں تو دونوں کے چہرے دمک رہے تھے، اور شائستہ بیگم کے ہاتھ میں مٹھائی کا ٹوکرا بھی تھا۔ کہاں رہ گئی تھی دیا؟ میں پریشان ہو گئی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ منحوسوں کے کلیجے میں تو آگ لگے گی جب پتہ لگے کہ میرے گھر خوشی آنے والی ہے۔ خیر سے دیا مجھے دادی بنانے والی ہے۔ ان کا انداز اور لہجہ تپا دینے والا تھا۔ دیا نے گھبرا کر حیا کے چہرے کی طرف دیکھا کہ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ دیا وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ سچ میں تم ماں بننے والی ہو؟ حیا نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو کنفیوز سی دیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شائستہ بیگم حیا کی کیفیت دیکھنے کے مزے سے کھڑی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت بڑی خوشی خبری ہے، اور آپ نے مٹھائی سجانے کو لائی ہے؟ مجھے دیجیے، میں بانٹتی ہوں۔ اس کا چہرہ دیا اور شائستہ سے زیادہ دمکنے لگا تھا۔ دیا اور حیا گلے لگ گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا کہ کیا سوتنے ایسے بھی ہوتی ہیں۔ وہ اس وقت شاکلہ جھیل کے کنارے بیٹھا تھا، چھوٹے چھوٹے کنکر پانی میں پھینک رہا تھا۔ دن ڈھل چکا تھا اور اب شام کی کرنیں شاکلہ کے پانی میں تیرتی نظر آ رہی تھی۔ پاس ہی وہ دوسرے پتھر پر کاشان بیٹھا بغور اس کے چہرے کو پڑھ رہا تھا، جسے پڑھنا بڑا مشکل تھا۔ وہ عجیب انسان تھا، محبت بھی انتہا کی کرتا تھا اور اسے دور بھی رہنا چاہتا تھا۔ کاشان کو کبھی کبھی کوفت ہونے لگتی تھی اس سے، اور کبھی خوف آنے لگتا تھا۔ اگر تم اس سے محبت ہی کرتی ہو تو اسے حاصل کرنے کے لیے اتنا انتظار کیوں؟ کاشان نے پوچھا۔ میں محبت کرتا ہوں اور زور زبردستی سے بڑا ڈرتا ہوں۔ میں بس انتظار کر رہا تھا کہ ایک دن مسکرا کر مجھے کہے، لو آج سے میں تمہاری حیثم نوید۔ اور اس نے کہا بھی، لیکن اپنی قسمت ہی خراب ہے کہ محبت سے ملن کا وقت آیا تو کوئی دنیا سے بچھڑ گیا۔ اسے افسوس تھا کشمالہ کی موت کا، اور اس سے زیادہ افسوس تھا اس دن کا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ لیکن کشمالہ کی موت کے باعث وہ حیا سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ سنو حیا، کچھ کہا تھا تم نے، ایک وعدہ کیا تھا رشتے کو آگے بڑھانے کا، تو اب بات کر لو ان سے یار۔ شوہر ہو تو شوہر بن جاؤ، خود حق جتانے نہیں اور کسی کو ان پر ظلم کرنے سے روکتے نہیں۔ ارے کیسے شوہر ہو تم یار؟ کاشان اس کی لاجک سمجھنے سے قاصر تھا، جس کی محبت برسوں سے کاشان نے اس کی آنکھوں میں جلتے دیکھی تھی، جسے پانے کی چاہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی،
اور اب 2.5 سال سے وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن قربتوں کے یہ سال اس نے بے وجہ گنوا دیے۔ زندگی 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے کاشا کہ میں شوہر بن کر روب سے اپنے حقوق اس سے وصول کروں۔ زندگی تو عمر بھر کا کھیل ہے پیارے، اور اس کھیل کو جیتنے کے لیے محبت بڑی ضروری ہے، اور محبت نہ صحیح تو دلی رضامندی۔ وہ راضی ہوگی تو رشتہ آگے بڑھے گا، ورنہ زور زبردستی سے اس کے دل میں موجود اپنے لیے عزت بھی کھو دوں گا۔ بہت محبت کرتا ہوں میں اسے، اور اگر اس کے دل میں عزت بھی نہ رہی میرے لیے تو میں تو کھڑے کھڑے ہی مر جاؤں گا۔ یار یہ 2 سال اس سے بےرخی کیسے برتی یہ میں ہی جانتا ہوں۔ وہ کیسے سمجھاتا کہ زبردستی رشتہ جوڑ بیٹھا تھا، دل کیسے جوڑتا اب۔ عمر سلطان پھر امیدوار بن کر آ گیا اس کا، تو جان لے لوں گا میں اس کی، جان لے لوں گا، اپنی حیا نہیں دوں گا اب۔ بہت ہو گیا اس کا، کر لی ایک بہن سے اس نے شادی، دوسری کے آس پاس بھی نہیں پھٹکنے دوں گا۔ اس شخص کی قسمت میں ہی دوش ہے، کوئی بھی لڑکی اس کی زندگی میں شامل ہو برباد ہو جاتی ہے، اور اپنی حیا کو برباد نہیں ہونے دوں گا میں۔ اس کی بات کاٹتے وہ چیخا تھا، اور اسی وقت اس کی جیب میں رکھا فون چنگڑا۔ جلدی سے گھر آ جاؤ، خوشخبری ہے تمہارے لیے۔ دوسرا فون پر کھنکھناتی ہوئی آواز حیا کی تھی۔ بہت دنوں بعد اس کی آواز میں خوشی تھی۔ فون جیب میں رکھتا وہ مسکرایا اور کاشان کے بالوں میں ہاتھ پھرتا وہ گھر کی جانب بھاگا۔ دل میں کئی خوش فہمیوں نے جنم لیا۔ وہ مسکرا کر اسے بلا رہی تھی تو مطلب تھا اپنا رہی تھی۔ گلی عبور کرتے وہ گھر میں داخل ہوا تو سیان میں سب سے پہلا چہرہ جو دیکھا وہ اسی کا تھا۔ چہرے پر بہت جاندار مسکراہٹ تھی، البتہ لباس وہی سفید تھا۔ ہیثم پر نظر پڑتے وہ مسکرائی تھی، اور پھر میز پر رکھی مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر اس کے سامنے کی اور پورا لڈو اس کے منہ میں ٹھونس کر مسکرائی۔ ہیثم کی نگاہوں نے اس کے چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ دیا نے ہیثم کو اتنی محویت سے حیا کو تکتے پایا تو جانا کہ سب خوشخبریاں ایک حیا کی مسکراہٹ کے آگے پھیکی ہیں۔ مبارک ہو میرا بچہ، تو باپ بننے والا ہے۔ شائستہ بیگم نے اس کا ماتھا چوم لیا، اور تب اس نے حیا سے نظر ہٹا کر دیا کو دیکھا جو سر جھکا چکی تھی اور آنکھوں کی نمی کو چھپا چکی تھی۔ خیر خبر بہت بڑی تھی اور اسے بلانے والی حیا تھی تو کیوں کا نہ خوش ہوتا۔ وہ مسکرا دیا۔ شائستہ بیگم نے اسے پکڑ کر دیا کے برابر میں بٹھایا۔ اب لگ رہی ہے نا میرے بیٹے کی زندگی مکمل نہیں، ابھی بھی ادھوری ہے آپ کے بیٹے کی زندگی مامی جان، اور وہ مکمل ہوتی ہے حیا کے کچھ رنگوں اور خوبصورت مسکراہٹ سے۔ دیا نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہیثم کے دوسرا بٹھا لیا تھا۔ شائستہ بیگم نے نخوا سے حیا کو دیکھا۔ ہیثم نے مسکرا کر دونوں کی طرف دیکھا اور پھر بازو پھیلا کر دونوں کو اپنے ساتھ لگایا اور جانا کہ اب زندگی دونوں کے بغیر ادھوری ہے اور یہ تکون ہی مکمل زندگی ہے۔